ادروائز پھر وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جو ہمارے فقہ حنفی کے دیوبندی اور بریلویوں کے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا خاوند دوسرے ملک ہو اور پیچھے سے اولاد ہو جائے تو وہ کرامت کی اولاد تصور کی جائے گی، اور اکثر مجھے لگتا ہے کہ ان کے مفتیات کرامت کی اولاد ہے، تو پھر وہ والا مسئلہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ پھر کرنا پڑے گا کیونکہ مطلب بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن یقیناً یہ کرامت کی اولاد ہے، پھر وہ والا مسئلہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے علی قرآن چینج نہیں ہو. اب آپ کہیں گے کہ میں نے بیچ میں یہ آ کے چٹکلا کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ مجھے جہاں موقع ملے گا دماغ کھولوں گا. دیکھتے ہیں کرامت کی اولاد کون ہے اور کس کا دماغ کھلا ہے اور کس کا بند ہے. میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ ہیں جو میں نے حج کے موقع پہ گزارے ہیں 2007 میں دسمبر میں. وہ 40 دن اس وقت بچی ہماری 2 سال کی تھی اور وہ ہم اپنے والدین کے پاس چھوڑ گئے. شادی ہوئے بھی آلموسٹ 2 سال ہی گزرے تھے. شادی کو بھی 2 سال گزرے تھے اور بیٹی بھی 2 سال کی ہو گئی. کیا یہ کرامت کی اولاد نہیں؟ باقی جو اہل سنت کے 3 فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے بڑے نمائندہ علماء یہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے جو عقائد ہیں انہی عقائد پر یہ مرے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ کبھی لکھ کے نہیں دیں گے. یہ پتا کیا لکھیں گے؟ اہل حدیث کہیں گے کہ بریلویوں نے اگر شرک نہ کیا تو جنت میں جائیں گے. سب مسلمان ہیں، غیر مشروط لکھنا ہے. یہ چلاکی نہیں کرنی کہ اگر شرک نہ کرتا ہو نہ ہو. یہ اگر جو ہوتی ہے نا یہ ہے چلاکیاں، کیونکہ میں تو رہا ہوں سب کے ساتھ مجھے پتا ہے. اگر والی بات کوئی اور کرے تو مرزا کہتا ہے یہ چلاکیاں ہیں، لیکن غزہ کے شہداء کے بارے میں خود مرزا نے اگر والی بات کی ہے. فلسطینی بہت بہتر ہے، ان کی آخرت تو بن جائے گی اگر وہ توحید پہ مر رہے ہیں. یہاں مرزے کو چاہیے تھا اگر والی شرط لگائے بغیر غیر مشروط طور پر ان کے لیے یہ بات کرتا، لیکن مرزا نے اگر والی شرط لگا دی. کوئی اور شرط لگائے تو چلاکی ہے، لیکن مرزا شرط لگائے تو یہ دین ہے. واہ.